الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز بالکل سادہ کر دیں جو مسجد کے سپیکروں کی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج عرس پاک کی محفل پاک ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے عرس کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ عرس پاک کی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان، عرس کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ یہ سبق ہے، تھوڑا سا یاد کرنا ہے آپ نے، چھوٹا سا۔ عرس اصل میں جو بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزاری ہوتی ہے، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی یاد کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے۔ ان کی یاد کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن کو جو ان کی یاد کے لیے منایا جاتا ہے اس کو عرس کہا جاتا ہے، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی بھی علاقے یا گاؤں کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصہ پہلے اس علاقے کے لوگ، ان کو کوئی نہیں جانتا، آئے وہ بھی تھے لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی ہے، تو جو صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ ظاہری طور پر تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو بقا کیوں ملتی ہے، یعنی کیوں ان کا نام باقی رہتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق ایسی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے پھر وہ اپنے بندے کو بھی ظاہری طور پر تو وہ چلا جاتا ہے لیکن اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی بھی انسان جو جڑا آج تک اور اس نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے گزاری، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں باقی ضرور رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو جو اللہ کی صفت کے ساتھ جڑتا ہے اس میں بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اللہ کے نیک بندے یا اولیاء ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ باقی رہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کوئی پیسہ کما لیں، کوئی ہم دنیا کے جو معاملات ہیں وہ سارے کر لیں، شادی کروا لیں، یا اس کے علاوہ ہم رشتہ داروں کو مل لیں، یا اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں۔ یہ ہماری ایک نارمل زندگی ہوتی ہے جس کے لیے ہم ہر قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اصل میں حقیقی طور پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، جن لوگوں نے حقیقی طور پر اپنی زندگی کو سمجھا ہے، انہوں نے کیا نتیجہ دیا اپنی زندگی کا؟ ساری زندگی کا جو نتیجہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے ساتھ اپنی دوستی لگا لی ہے۔ سب کچھ، ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں، جس کو لوگوں سے غرض ہے، جس کو لوگوں سے غرض ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ سے غرض ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جس کے ساتھ جڑ رہا ہے، جو صفت اس میں ہے وہ اس میں آنی ہے۔ اب وہ بندے کے ساتھ جڑ رہا ہے، مخلوق کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو مخلوق تو فانی ہے، کل من علیہا فان، تو اس نے فنا ہو جانا ہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ جڑے گا تو پھر وہ کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وہ بقا کی صفت آتی ہے۔ اس لیے
سب سے بڑا ہمارے لیے گمبھیر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے. ساری زندگی نہیں فیصلہ کر پاتے کہ ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے اور اللہ کے ساتھ چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے. ہم دوگلی پالیسی اپنا لیتے ہیں. اور یہ کتنے بزرگوں نے بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اپنی محبت میں شرک کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی کسی سے محبت کرے. یہ تو حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تم کسی سے محبت نہیں کر سکتے. ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. تو محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ پیسے سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لگا رہتا ہے آل ٹائم. ایک بندہ ہے وہ اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے تو ان کے قدموں میں رہتا ہے. ایک بندہ ہے وہ کسی اور ادارے سے کسی اور جگہ سے پیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو یہی کیفیت ادھر بھی ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو پیسے سے عشق ہے, جو مال و دولت زمین سے عشق ہے, وہی اس سے ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو پھر انسان اصل میں اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا. آخری بات, جس نے اللہ کی محبت چکھی ہے ایک بار, صرف ایک بار جام پی لیا ہے, وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور جس نے چکھا نہیں وہ کبھی اس کے قریب نہیں جاتا, وہ اپنے دوسرے معاملات میں لگا رہتا ہے. نمازیں پڑھنا اس کا قرب نہیں ہے, اس کے حکم کی اتباع ہے. جو ہم اس کا کھاتے ہیں تو وہ حکم کرتا ہے کہ اب تم کھاتے ہو نا تو تم نے یہ بھی کرنا ہے, اب تم میرے عطا جو میں نے کیا ہے پیتے ہو نا تو تم نے یہ بھی کرنا ہے. یہ قرب نہیں ہے, یہ اس کی اطاعت ضرور ہے. قرب کی منزلیں اور ہوتی ہیں. قرب کی جو منزل ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی لطافت کے بغیر, اس کی چاہت اور عشق اور پیار اور محبت کے ذائقے کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب بندہ ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا ہو جاتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, بالکل کہتا ہے میں نہیں ان سے تعلق رکھنا, میرا بس اس سے تعلق ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. کبھی سوچا ہے یہ کیا ہے؟ اور ایک انسان کو راضی کرتے کرتے زندگی حق کی بازی ہار جاتا ہے اور اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. انسان کو راضی کرتا ہے لیکن پھر بھی ہار جاتا ہے. اللہ کو راضی, اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کبھی ہارتا نہیں. بس یہی بات میں نے کرنی تھی کہ اس کے بغیر کوئی بقا کا چارہ نہیں ہے. دو چار دن کی زندگی, اسے ختم ہونا اور پھر ختم ہو جانا ہے. اور جو اس کے ساتھ ہوگا ظاہری زندگی ختم, اصل زندگی شروع ہوگی. اگر تو قبر کی زندگی اس کی نہ ہو تو پھر ہم کہیں ٹھیک ہے لوگوں کے لیے گزار جاتے ہیں. قبر بھی اس کی ہے, آنے سے پہلے بھی اس کا تھا, یہ بھی قبر کی زندگی میں بھی وہی مالک ہے, پھر حشر کی زندگی کا بھی وہی مالک ہے. جب ہر زندگی کا مالک وہ ہے تو پھر ہم کسی اور کو کیوں اپنائیں؟ یہ نتیجہ جس نے نکالا اور اس راہ پر چل پڑا وہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.